अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान से इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइज़ तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों को बुली किया जा रहा है वाया इंटरनेट या जीएसएम सिस्टम कि मुस्तक़बिल में ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा चाँद चढ़ाने का बाइस बन सकता है। और मैंने आपको वो मिसाल दी थी अफ्रीकन कंट्री की, नाइजीरिया वग़ैरह की, कि जहाँ से किसी ज़माने के अंदर फेक जनरेट हुआ करती थी ईमेल्स, और वो इस ईमेल में लिखा होता था कि मैं फ़लाँ मुल्क के बादशाह के भांजे के भतीजे की दामाद की बहू बोल रही हूँ और मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, और उससे पहले कि मैं निकाल नहीं सकती, तो आप मुझे अकाउंट दें, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी या कर दूंगा, और वो फिर आप पैसे आधे आप रख लीजिएगा, आधे मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। और लेकिन ये पैसे भेजने से पहले आप मुझे $100 भेजें ताकि मैं अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकूं। ये इस तरह के फ्रॉड किस्म की ईमेल्स आया करती थी इन ममालिक से। और वो जो एक दस्ती साहब जो थे ना, वो अमजद दस्ती जो है, वो मुजफ्फरगढ़ वाला, वो भी लूटा था भाई। और इसकी जो रुदात थी, ये हमें रऊफ़ कलासरा साहब ने अपने व्लॉग में सुनाई थी। और तो वो जो था इस तरह की बड़ी आया करती थी। फिर उन ममालिक के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गई। आज भी अफ्रीका के उन ममालिक से एलसी खोलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। पिछले दिनों हमारे एक लिसनर्स हैं, वो हमें बता रहे थे, भाइयों की तरह हैं, वो बता रहे थे कि वो उन लोगों के लिए आज भी अपने बेसिक इंग्रेडिएंट के हवाले से, लाइक वहाँ पे ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये एलसी पे इंपोर्ट नहीं हो सकते। उन्हें फ़िज़िकली हैंड कैरी करने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और इतनी ज़्यादा स्कैनिंग है कि 6-6 महीने तक उनकी एलसी फंसी रहती है। वो उन ममालिक के ऊपर इतनी खौफनाक रिस्ट्रिक्शन आई, और लम्हा मौजूद में अगर हम उनकी इकनॉमिक वूज़ का अंदाज़ा करें, जो मुआशी उनके ऊपर जो मुआशी किस्म की जो मुश्किलात हैं वहाँ पे, जो महंगाई का सबब है, वो ये भी है कि उन बहुत सारे ममालिक जो हैं, उन अफ्रीकी ममालिक का जो 5 अफ्रीका के अंदर वाक़ हैं और इन सरगर्मियों, ये जाली ईमेल जनरेशन के अंदर वो मुलव्वस रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली दुनिया इस वक्त अबेंडन कर चुकी है, डंप कर चुकी है, वहाँ से नहीं खुलती। अब उसके बाद दूसरी जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जिसको बुली करना है, वो नज़र आती है हमें अपने हैं अर्ज़े खुदा दाद पाकिस्तान से। इसका पहला एपिसोड वो आया जब वो अहमद नूरानी साहब की खबर आई, और उन्होंने जिस लेबॉर्ट्री से वो ऑडियो चेक करवाई थी बाब रहमत की, उस ऑडियो को ईमेल्स और अब्यूज़ ऐसी ऐसी गई कि उन्हें बाकायदा स्टेटमेंट जारी करना पड़ी। और अमेरिका के अंदर मौजूद खुद भी वो साहब जो कि उस लैब को, ऑडियो लैब को ओन करते थे, ऑडियो विजुअल लैब को, उन्होंने भी वो वहाँ की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जो साइबर के जो लोग हैं, उनको हायर किया, और नतीजे के तौर पे उन्होंने अपनी वो जो ईमेल था उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया, और वो सारा डाटा वगैरह शेयर किया। और फिर उन्होंने मेजर्स लेके, मेरा मतलब है उन लोगों की गोशमाली ये की होगी कि उनकी ईमेल्स उड़ा दी होंगी, उनके अकाउंट उड़ा दिए होंगे, तो भाईजान वो तो बने हुए ही फेक थे, ठीक है, इस तरह के काम के लिए। अब ये दूसरी एक्टिविटी हमें इसी महाज के ऊपर नज़र आई है, और वो है कवि मूसवी साहब के ख़िलाफ़ एक कैंपेन है। और वो कैंपेन सोशल मीडिया पे तो चल ही रही है, और जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनके मोबाइल के ऊपर जो कॉल्स जा रही हैं और उनको जो ईमेल्स जनरेट हो रही हैं, थ्रेटनिंग है, उसके अंदर लाइव थ्रेट भी हैं और बुली भी करना है। ये दोनों जो किस्म की जो ईमेल्स हो रही हैं, इनके जो नंबर्स या इनका जो डाटा नोट किया जा रहा है, उसमें मेजॉरिटी जो है, अगर 80% आप मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, तो मोर देन 82% वो पाकिस्तान से जनरेट हो रही हैं। दूसरे ममालिक से भी आ रही हैं, और दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका है, ठीक है। और अमेरिका और कनाडा है, लेकिन उनका हिस्सा जो है वो 5-6% का ही है। जो मेन उनके लिए थ्रेटनिंग कॉल्स और ईमेल्स और मैसेजेस जो जनरेट हो रहे हैं, वो पाकिस्तान से हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कि कवि मूसवी जो है, अगर वो इतनी फ़नकारी के साथ
ایک ایسی تنظیم چلاتا رہا ہے یا ایسی آرگنائزیشن چلاتا رہا ہے جس نے نہ کچھ کر کے، بلکہ یہ بائی دا وے یہ دوسرا باہر ہے، پہلے یہ تنظیم کسی اور نے قائم کی تھی، وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ اس نے ان سے یہ ایک ڈیفنکٹ تنظیم خریدی تھی اور اس کا ایک ڈیڈ ریکوری پڑی ہوئی تھی، وہ اس ریکوری کے پیچھے چڑھ گیا اور کافی حد تک وہ بقول مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے کہ 38 ملین کے قریب پاؤنڈ کے قریب وہ وصول بھی کر چکا ہے اور ابھی اس نے مزید بھی وصول کرنے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ یا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ قرار پائی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ابھی تک ایسا شخص جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایک ایک چیز سیو کر کے نہیں رکھ رہا ہوگا یا متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوگا؟ یقیناً کر رہا ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب نے، مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے گزشتہ دنوں ایک ولاگ کیا اور اس کے اندر بتایا کہ جب انہوں نے یہ خبر پھوڑی، بریک کی کا اردو ترجمہ پھوڑی ہی ہو سکتا ہے، جب انہوں نے یہ خبر پھوڑی پاکستان میں اس میڈیا آرگنائزیشن پہ جس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہیں، تو جب انہوں نے یہ خبر پھوڑی تو اس کے بعد پھر وہیں پہ پاکستان کے دوسرے میڈیا ہاؤسز کے جو 8 کے قریب نمائندے تھے، وہ ایک جو تھا وفد کی شکل میں ان کے ہاں پہنچے اور ان کے الگ الگ انٹرویو کیے اور ان انٹرویو کے درمیان کوشش کی کہ موصوف کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس کو وہ بنیاد بنا کے مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی اس دن کی جو خبر تھی اس کو ڈینائی کر سکیں۔ تو کبھی موسوی کا آگے سے جواب تھا کہ میں نے تو اس ویڈیو کے اندر ان سے 2 دفعہ معافی طلب کی ہے، اگر مجھے 8 دفعہ معافی بھی طلب کرنا پڑے تو میں کروں گا، کیونکہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے صحیح ہے۔ مینوں لگدا ہے اس بھائیے نے جننے پیسے لینے سن اس حکومت کو لے رہے ہیں۔ ہاں، مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ جو اس نے پیسے ان سے نکلوانے تھے وہ نکلوا لیے ہیں، اب یہ اگلی آنے والی حکومت کو سیٹ کر رہا ہے تاکہ اس سے بھی پیسے نکلوا سکے۔ ہوتے تو یہ اسی طرح کے وارداتیے ہیں نا، تو مجھے یہ میرا خدشہ ہے۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ سینہ سپر ہو گئے کہ نہیں، میں نے نواز شریف کے حق میں جو گواہی دی ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر یہ شیئر بھی کی یہ بات۔ راوی کہتا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ 8 رپورٹر جو تھے انہوں نے الگ الگ بھی انٹرویو کیے اور کولیکٹیولی بھی سوال ان کے سارٹس لینے کے لیے کرتے ہیں نا، تو وہ بھی کیے اور الگ الگ بھی کیے، لیکن کوی موسوی جو ہے یا کاوے مساوی جو ہے، جو بھی اسے آپ سمجھ لیں، وہ پکڑا ہی نہیں دیا اور پھسل کے نکل گیا۔ نتیجہ یہ کہ ان میں سے کسی نے آ کے اس کا انٹرویو جو تھا وہ اپنے ٹی وی پہ نہیں چلایا ہے، بلکہ ایک ٹی وی نے ان میں سے 8 میں سے 8 میں سے ایک نے اس کے کچھ ٹکر چلا دیے، لیکن جو تھا وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کیونکہ ان کی گفتگو سے کہیں پہ بھی ایسا امکان نہیں نکل رہا تھا، اور اگر اس کو غلط کوٹ کرتے یا اس کی بات کو مس انٹرپریٹ کرتے تو پتہ ہے وہ تو پھر برطانیہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جانا تھا عدالت، پانڈا ٹینڈا جو کہ پہنچ جانا تھا، وہ تو ہے ہی عادی اس طرح کا کہ جناب کوئی غلطی کرے اور وہ اس غلطی کو عدالت میں لے کے جائے، تو لہٰذا کسی نے رسک لیا ہی نہیں، ورنہ تو میرا مطلب ہے کہ بھائی اے آر وائی والے کیا کچھ نہیں کر لیا کرتے۔ تو کوی موسوی کے ساتھ انہوں نے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور پہلے حالانکہ یہ ان کو لے کے لائیو لے کے ان سے ایک سوال پوچھ کے اور پھر اس کا ایک جواب لے کے پھر اپنی مرضی کا اس کا ترجمہ کر کے اردو میں اور 8 اس کے جوابات گھڑ کے تو کیا کیا تماشے نہیں لگایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس دفعہ وہ والا تماشا تو نہیں لگا، لیکن کوی موسوی نے یہ بات شیئر کر لی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر کہ کس طرح ان کو کالز کی جا رہی ہیں اور ان کا موبائل مسلسل بجی جا رہا ہے اور کس طرح ان کو تھریٹ کال بھی آ رہی ہیں۔ اور تو کچھ نہیں ہوگا، پہلے ایک کیس ہمارے خلاف امریکہ میں بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سے لوگ فون کر کے فیک اکاؤنٹ سے لوگوں کو لائف تھریٹ کرتے ہیں، اب ایک کیس برطانیہ سے بھی بن جائے گا۔ اس کے اوپر فوری طور پہ کوئی کاروائی ہو یا نہ ہو، اور یقیناً نہیں ہوگی، لیکن ایک پوائنٹ بن جائے گا ہمارے خلاف ایز اے پاکستانی، جس کا مجھے دکھ ہے۔ میں لیکن کیا کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات لے کے پیش ہوں کہ یہ جو ہے یہ اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم سوشل میڈیا کی کسی بھی ایپ کے اوپر لاگ ان ہوں
اور وہ آگے سے کہے کہ چونکہ آپ پاکستان سے +92 کے نمبر سے آپ لاگ ان ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ کو یہ فیچر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. مطلب اس کا الٹیمیٹ اینڈ تو یہی ہونا ہے نا کہ ہمارے سوشل میڈیا یوز کے اوپر یا ای میل رسائی کے اوپر پابندیاں لگ جائیں. تو یہ خدارہ یہ جب انٹرنیٹ ایجاد ہوا تھا اور سوشل میڈیا وجود میں آیا تھا تو اس کی بیسک سپرٹ ہی یہی تھی کہ یہ آزاد ہوگا، اس پہ کسی قسم کی پابندیاں نہیں ہوں گی. مطلب امریکنز نے اور رشین ہیکرز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرانگ قسم کی پابندیاں لگا رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے بہت سارے سسٹمز کو اس سے لاگ ان ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ایکسیس نہیں کر پاتے. اسی طرح چائنیز کا حال ہے. تو کیا ہم اس صف کے اندر شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ اگر نہیں شامل ہونا چاہ رہے تو ان جیسی کالی بھیڑوں کو ہمیں اپنی صفوں کے اندر سے نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا بلکہ ان کو اسکرین آؤٹ کرنے کی بھی ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا انٹرنیشنلی یہ رائٹ جو ہے یہ برقرار رہے. تاہم آخری تاریخ تک کوے موسوی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. یہ کوے مساوی یا کوے موسوی جو بھی آپ انہیں کہہ لیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کرو آدمی ہے اور انہیں کہیں سے یہ سمیل ہو گیا کہ اگلی حکومت کوئی اور آ رہی ہے تو وہ پھر ہاں سمجھ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.